غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے، غم شبیر میں یہ سارا جہاں روتا ہے، غم شبیر میں یہ تمام مومنین و مومنات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کی پرخلوص اور پر عقیدہ شمولیت اس عشرہ ثانی کی کامیابی کا سبب بنی۔ ان ایام عزا میں سب نے جس محبت اور عقیدت سے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی اور غم نہ ہو۔ بحق محمد و آل محمد آپ ہمیشہ خوش و آباد رہیں۔ میں ان تمام مومنین اور مومنات کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دام میں، درہم میں، سخن میں، فہم میں ہماری اعانت کی، خصوصاً ان رضاکاروں کا جنہوں نے روزانہ اپنا کام کاج چھوڑ کر اس فرش عزا کو بچھانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ہم ان کے اس تعاون کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ میں سب کے نام لے سکتا ہوں مگر لینا نہیں چاہتا کیونکہ نام صرف مولا کا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ اور پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پھر آپ کے کار خیر اور نیکیوں میں اپنی ستائش کا پیوند لگا کر انہیں کم کرنا نہیں چاہتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جن کے لیے آپ نے یہ زحمتیں اٹھائیں وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ رب جانے تے حسین جانے۔ آخر میں میرے ذخیرہ الفاظ میں گنجائش نہیں کہ میں قبلہ ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب کا خاطر خواہ شکریہ ادا کر سکوں۔ قبلہ نے اپنی ناسازی طبع اور گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہمیں اس فرش عزا کو عزت بخشی۔ قبلہ نے اپنی مجالس میں لفظ آدم آل محمد کے اسرار و رموز کی قرآن، حدیث اور تاریخ کے حوالوں سے جس طرح گرہ کشائی کی ہے کہ حق سید الساجدین ادا ہو گیا۔ میں رب العزت کی بارگاہ میں دعاگو ہوں کہ اللہ آپ کے علم کو اور وسیع کرے اور آپ اور علوم آل محمد کے تمام راز آپ پہ افشاں کر دیں۔ ہم ناچیزوں کی جس طرح آپ نے دلجوئی کی، ہم اس کے لیے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ علامہ صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ کس کے در پہ میں نہ تواں جاؤں، در بدر ہو کے نیم جان جاؤں، اب کیا جاؤں گا کسی در پر، زندگی کٹ گئی اسی در پر۔ ہماری بھی اسی در پہ کٹ گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس فرش عزا پہ جو بھی آتا ہے اس کے لیے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری اس کے اندر اصل میں عزت اور زینت ہماری ہی بڑھتی ہے، ہمیں ہی اس پہ۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ جب ہم عزائے سبت پیغمبر میں آ گئے ایسا لگا حسین کے لشکر میں آ گئے۔ اب میں درخواست کروں گا قبلہ سے کہ وہ آئیں اور زیب ممبر ہوں۔ والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، سلسلے کی آخری تقریر بعنوان آدم آل محمد آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہر اعتبار سے حق ادا کیا ہے ہمارے ڈاکٹر نوید نے۔ میں کسی بھی صورت اس قابل نہیں ہوں کہ اضافہ کیا جائے، لیکن ایک تمنا ہے اور ایک خواہش ہے
اور وہ یہ کہ روح عزاداری کو قائم رکھیے، اپنی زندگی کا محور عزاداری کو بنائیے اور اسی دھن میں جیتے رہیے اور اسی کیفیت میں سرشار رہیے، اس لیے کہ اسی میں بقا ہے، اسی میں دوام ہے۔ عنوان پر حد المقدور گفتگو نہ ہو سکی، اور جہاں ایک ایسی ہستی کا تذکرہ ہو کہ جہاں قرآن کھلے تو یہ نظر آئیں، حدیث پر نگاہ ڈالیں تو یہ نظر آئیں، دعائیات پر اگر نگاہ دوڑائیں تو یہی نظر آئیں، تو ایسی ہستی پر ایک مختصر سے وقت میں اور معین ایام میں گفتگو کرنا محال ہے، لیکن طالب علم کے لیے خاص طور پر یہ ایک ایسی آزمائش کی منزل ہوتی ہے کہ جہاں ہر آن اس کی تمنا یہ رہتی ہے اور خواہش یہ رہتی ہے کہ اس کلام میں وہ جو چاہے قبول کر لیں اور اسے خود ہماری شفاعت کا سامان بنا دیں۔ ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ عقیدہ ہے، نہ صرف یہ کہ عقیدت ہے، بلکہ سراسر عقل کے ساتھ اور تعقل کے ساتھ ان مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، اور اس میں اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو گفتگو کی جا رہی ہے اس پر آپ بھی نہ صرف یہ کہ غور کریں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ مجالس کا محور کلام مجید، کلام مجید کا سورہ زمر، سورہ زمر کی آخری آیات میں سے ایک آیت کہ جہاں جنت میں داخل ہونے والے اپنے پیدا کرنے والے کی ثنا کرتے ہوئے، اس کی تحمید کرتے ہوئے، تمجید کرتے ہوئے، تقدیس کرتے ہوئے، اس کی تنزیہ کرتے ہوئے بے اختیار یہ کہتے ہیں کہ پروردگار علی اعلیٰ کا شکر ہے، مالک کا کرم ہے کہ اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، وہ وعدہ جو اس نے ہم سے کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دکھایا اور ہمیں میراث میں زمین دی، ہمیں زمین کا وارث بنایا، اور وہ زمین کی وراثت وسعت پاتے پاتے ارض جنت میں تبدیل ہو گئی، اور جہاں اعلان کیا گیا کہ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں چاہو رہو، جیسے چاہو رہو، جس طرح سے چاہو رہو، خوش رہو، آباد رہو، ابد الآباد تک رہو، یہ بہترین صلہ ہے عمل کرنے والوں کو کہ جو مالک مطلق نے دیا ہے، جو حکیم علی الاطلاق نے دیا ہے، اور اس طرح کا کہ جس کے نتیجے میں اب وہ اس کیفیت میں سرشار ہیں کہ جو ہمیں ملنا تھا ہمیں مل گیا۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس کے متعلق میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ خود امام زین العابدین نے وقت آخر اس کی تلاوت کی ہے، یعنی اگر خلاصہ حیات سید الساجدین کو سمجھنا ہے، خلاصہ حیات امام زین العابدین کو جاننا ہے، اس آیت پر نظر دوڑانے کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے کہ یہی وہ کل حیات ہے جو اس آیت میں رمز کی صورت رکھی ہوئی ہے۔ اور جہاں ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا شاہد ہے کہ ہم نے اپنے مزاج کو سامنے رکھ کر قرآن کو کبھی نہیں پڑھا، بلکہ ہم نے جب کبھی قرآن کا مطالعہ کیا ہے انہی معصومین کو سامنے رکھا،
ان کی سیرت کو سامنے رکھا اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ ہماری رہنمائی اس طرح سے کرتے ہیں. کل کی تقریر آپ کے سامنے ہے. میں نے عرض کیا تھا 3 آیتیں امام زین العابدین نے پیش کی ہیں اور وہ آیتیں پیش کرنے کا مقصد فقط یہ بتانا تھا کہ پہلے ہم سے متعارف تو ہو جاؤ, پہلے ہمیں جان تو لو, پہلے ہمیں پہچان تو لو کہ ہم ہیں کون. اور کوئی اور نہیں پہچانوا سکتا, کوئی اور نہیں بتلا سکتا کہ یہ کون ہے. قرآن ہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کا تعارف کروائے, قرآن ہی کو حق پہنچتا ہے کہ یہ ان کو متعارف کروائے. ہاں ان کو متعارف کروائے گا کہ جن کے قلوب سیقل ہو, جن کے قلوب چمکتے ہوئے ہو, جن میں زنگ لگا ہوا نہ ہو, جو زنگ خوردہ نہ ہو. ایسے قلوب میں تجلی چاہیے کہ جو جلا پائے ہوئے قلوب ہو. تو ہم بحمد اللہ وہ قلب مطمئن رکھتے ہیں کہ جہاں ہر آن ان کا سورج طلوع رہتا ہے, ہمارے پاس غروب کی منزل آتی ہی نہیں. لہذا مرد شامی سے کلام کرتے ہوئے جبکہ اس نے استہزاء کیا, جبکہ اس نے توہین کی, جبکہ اس نے اہانت کی, جبکہ اس نے یہ کہا کہ پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں قتل کیا, الحمدللہ الذی قتلکم واہلککم, کہ اس نے تمہیں ہلاک کیا. اور اس کے ساتھ ہی بے اختیار کہا وقطع قرن الفتنۃ عن الاسلام, کہ اس نے اسلام سے فتنے کو قطع کر دیا, اسلام سے فتنے کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا. عجیب بات یہ ہے کہ مغموم انسان سے یہ گفتگو کرنا, محزون انسان سے یہ گفتگو کرنا, زخمی انسان سے یہ گفتگو کرنا, جس کا گھر لٹ چکا ہو اس سے یہ گفتگو کرنا کیا معنی رکھتا تھا؟ وہ کیا ایسی بات تھی جس کو کہ وہ اپنی زبان پر لا رہا تھا؟ اور یہاں سے وہ معصوم مجسم ایک مرتبہ اب جب اس نے کہا اور یہ کہا کہ تو ہمیں جانتا ہے, تو ہم سے واقف ہے, تو یاد رکھیے کل کی تقریر سے صرف یہ اپنے لفظ مستعار لے رہا ہوں کہ جہاں 3 آیتوں کو برمحل پیش کر دیا. پہلی آیت وہی آیت جو سورہ شورى میں تھی, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دوسری آیت جو بنی اسرائیل میں تھی جس کو خلاصتاً کس طرح بیان کیا جائے, وآت القربى, وہ کیفیت کیا ہے, وہ لانا ہے, عطا ہونا ہے. کیا مل رہا ہے؟ حق مل رہا ہے. کس کو مل رہا ہے؟ قربا کو مل رہا ہے. اور جہاں قربا کو حق مل رہا ہے تو تیسری انتہائی آیت جس کا ترجمہ کیا کرنے والوں نے, اور ظاہر ہے کہ غنائم کی طرف لے گئے. کل میں نے گفتگو میں کہا وہ غنیمت نہیں تھی, وہ حقیقت تھی. اس حقیقت سے پردہ پوشی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ نہیں, حق نہیں پہنچتا. سورہ انفال کی وہ آیت کہ جس میں آپ نے مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جہاں 10واں پارہ شروع ہوتا ہے, پہلی ہی آیت 10ویں پارے کی آپ نے پیش کر دی اور یہ کہہ کر پیش کیا کہ دیکھو قربا کو سمجھنا ہے تو اس آیت سے بھی سمجھو. تینوں آیتیں آپ کے سامنے ہیں, تینوں آیتوں میں لفظ قربا آپ کے سامنے ہے. اس لفظ قربا کی کیا توجیہ ہونی چاہیے تھی, کیا توضیح ہونی چاہیے تھی, کس طرح سے اس کی تشریح ہونی چاہیے تھی؟ امت اس سے بے بہرا رہی. 3 انداز سے اس لفظ قربا کی تشریح کی گئی اور پہلا انداز اس میں یہ تھا کہ اس سے مراد قرابت دار ہیں جنہیں رشتہ دار کہا جاتا ہے. دوسرے معانی پہنائے گئے یہ کہہ کر اس سے مراد قرب ہے, قربت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ اختیار کرتا ہے. اور تیسری تشریح اس کی اقارب کے تعلق سے کی گئی جیسے رشتہ دار. رشتہ دار یہ 3 انداز اختیار کیے جمہور مفسرین میں. میں نے صاحب تفہیم کا جب کل تذکرہ کیا تو مجھے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے ان سے, مجھے کوئی ذاتی عناد نہیں ہے ان سے, میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ان سے, مگر جب خود لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں ترجمانی کر رہا ہوں تو مجھے بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جو قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے کم از کم اس کی فکر کو اس قابل تو بنا دوں کہ رہتی دنیا تک کہیں
کوئی حرف نہ آنے پائے. انہوں نے کہا 3 صورتیں ہیں اور حوالے میں کبھی جریر طبری کا حوالہ دیا, کبھی ابی یولا کا حوالہ دیا, کبھی ابن حاکم کا حوالہ دیا. تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے عبداللہ ابن عباس کا بھی تذکرہ کیا اور انہوں نے کسی بھی طرح سے کوتاہی نہیں کی. علی ابن الحسین کا بھی تذکرہ کر دیا. یہ مولانا مودودی ہے, قلم سے علی ابن الحسین کا نکلنا بھی معجزہ ہے. مگر کیا کریں کہ یہ روایت جو ابن طاؤس سے پہنچی تھی, سہل ابن سعد سے پہنچی تھی, اس آیت کو, اس روایت کو چھپا نہیں سکتے تھے. انہوں نے اس کو بیان کیا اور ظاہر ہے کہ حسب توفیق بیان کیا, حسب استطاعت بیان کیا, حسب استعداد بیان کیا. اس پر تو گفتگو نہیں ہوگی. جتنی جس کی توفیق ہوتی ہے اتنا ہی اس کا بیان ہوتا ہے. آپ اپنے بیان کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ایسا ہونا ہی ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے پہلی صورت تو اس میں یہ ہے کہ یہ قرابت کا مسئلہ ہے, اور جہاں قرابت کا مسئلہ ہے تو وہاں پر تو پورا قبیلہ قریش موجود ہے جو کھلا ہوا ہے, سب کے سب ہیں کہ جو اس منزل پر ہیں. مولانا مودودی نے بڑی وضاحت سے گفتگو کی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس وضاحت پر اپنی مزید وضاحت پیش کروں, مگر چاہتا یہ ہوں کہ نوجوان جو ہمارے سننے والے ہیں اور خاص طور پر جا کے انٹرنیٹ پر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اور تفہیم کو بھی کھول کے دیکھتے ہیں, وہ جا کے ذرا سا دیکھیں کہ اس تعارف کو جو علی ابن الحسین نے اپنے تعلق سے پیش کیا ہے, اس تعارف کو کس طرح سے برتا ہے تفہیم قرآن میں مولانا مودودی نے. اور یہ کہا ہے کہ یہ قرابت, اور یہ قرابت رؤساء قریش بھی ہیں, اس میں قبیلہ قریش بھی ہے, اور ان کا عالم یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ سرکار رسالت معاف کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا, مگر دیکھو میرے قرابت دار ہو, ہم تم ایک ہی قبیلے کے ہیں, تم بھی قریش کے ہو, ہم بھی قریش کے ہیں, آخر ہم پر کیوں ظلم کرتے ہو, کاہے پر مجھ پر مصیبتیں توڑتے ہو, کاہے پر یہ ظلم روا رکھتے ہو, تمہیں خیال نہیں آتا میں تم ہی میں سے تو ہوں. اب دیکھیے کیا گفتگو ہو رہی ہے. یہ سرکار رسالت مآب ہے, قیامت تک کا پیغام دینے والا نبی ہے, اور وہ گفتگو کر رہا ہے اپنے ہم قبیلہ افراد سے, جس میں ابو لہب بھی ہے, جس میں ابو جہل بھی ہے, کہ کاہے کے لیے تم مجھ پر مصیبت کو روا رکھتے ہو, کاہے کے لیے ظلم کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں عقل نہیں آتی. دیکھو میں تمہاری ہی طرح ہوں, تمہارے ہی درمیان رہ رہا ہوں, ہم قبیلہ ہوں. بس یہ سمجھیے احسان کیا کہ انہوں نے ہم پیالہ اور ہم نوالا نہیں کہا, باقی سب کہہ دیا, باقی سب کہہ دیا. یہاں تک کہ انہوں نے گویا سرکار رسالت مآب کا ایک انداز سے گڑ گڑانا ثابت کیا قبیلہ قریش کے سامنے. کیا اچھا لگے گا تم مجھ پر مصیبت کرو گے, کیا اچھا لگے گا تم مجھ پر ظلم کرو گے. تو ایک صورت تو انہوں نے اس لفظ کے ساتھ کہا قربہ کے معنی ہے قرابت کے, اور قرابت سے مراد قریش کے لوگ. دوسری منزل ذرا سا ان کی سطح فکر بلند ہوئی. انہوں نے کہا کہ نہیں, بات یہاں بھی پوری طرح سے کھلتی نہیں ہے, تو اس لفظ کے معنی ہے قربت اور تقرب کے. اب اگر لفظ قربت اور تقرب کے ساتھ اس قربہ کو دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اجر رسالت نہیں چاہتا, مگر چاہتا یہ ہوں کہ تم اللہ سے تقرب پاؤ, اللہ کی قربت میں جاؤ, اللہ سے نزدیک ہو جاؤ, اللہ کی اندیت میں چلے جاؤ. یہاں لفظ تقرب کے معنی میں قربہ کو لیا گیا. تیسری منزل پر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لفظ قربہ کا مطلب ہے اقارب, رشتہ دار, اور اس کے بعد انہوں نے عجیب وضاحت کی, اور وضاحت یہ کی ہے کہ یہ رشتہ داری فقط ایک خاص طبقے سے نہیں ہے, پورا بنی عبد المطلب ہے جو کھلا ہوا ہے, اور فقط وہی نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ داری یا رشتہ دار ان کا تعلق عبداللہ کے گھرانے سے بھی ہے, اس کا تعلق آمنہ بنت وہب کے گھرانے سے بھی ہے, اس کا تعلق خدیجہ کے گھرانے سے بھی ہے. یہ بھی انہوں نے دلائل دیے کہ ان کے سب جاننے والے رسول اکرم کے رشتہ دار ہی قرار پائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خاص طبقہ ہے, چھوٹا سا جملہ کل کی تقریر سے, ایک خاص طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مراد فقط علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد ہیں, علی
فاطمہ اور ان کی اولادیں خاص طبقہ ہے، اور اس کے تعلق سے کہا کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس بھی اور علی ابن الحسین بھی، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں اس کے بعد کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سورہ شورا نازل ہوئی، یہ مکی سورہ ہے، اس وقت تو علی اور فاطمہ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ بڑا علمی مسئلہ انہوں نے اٹھایا، بڑا علمی مسئلہ اٹھایا۔ یعنی اب اگر اس کو بنیاد بنائے مسلمان فقط اس فقرے کو، اور یہ کہے کہ سورہ شورا مکی سورہ ہے، بے شک مکی سورہ ہے، نزول ترتیب میں اگر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں تو مکی سورہ وہ سورہ جو 62واں سورہ ہے، نزولی ترتیب میں یہ 62واں سورہ ہے، سورہ شورا۔ اور متعلق ایک اور امر اس سے واضح کر دوں کہ موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں اس کا نشان ہے 42، اس کا نشان ہے 42، لیکن انہوں نے ایک مقدمہ قائم کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کہنا علی ابن الحسین کا، یہ کہنا اس میں ہم بھی ہیں، اس میں ہم بھی ہیں، چاہے کہ ابھی علی اور فاطمہ کی تو شادی نہیں ہوئی، زندگی مکے کی ہے جب سورہ آ رہا ہے، زندگی مکے کی ہے، سورہ مکے میں آ رہا ہے، ابھی تو تزویج بھی نہیں ہے، نکاح کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، 86 سورے ہیں مکی زندگی میں، اس کا نشان ہے 62، اس کا مطلب 24 سورے ابھی اور آنے باقی ہیں، ایک پھر پوری اس کے بعد مدنی زندگی ہے جو کھلی ہوئی ہے جس میں اور 28 سورے آئیں گے۔ لیکن اس سورے کے تعلق سے اب دیکھیے، انسان کے دل میں جب کوئی کیفیت ہو اور اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو وہاں پہ کن چیزوں کا وہ سہارا لیتا ہے، یعنی اب وہ ریویلیشن کی کرونالوجی پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا ترتیب دیکھو اس کی، اور ترتیب دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے مسلمان فیصلہ کریں کہ جہاں شادی نہیں ہوئی وہاں اولاد کا کیا تصور ہے، اور جہاں اولاد نہیں ہے تو وہاں اولاد در اولاد کا کیا تصور ہے۔ تو علی ابن الحسین کا وہ استحقاق اس آیت پر، اس کے معنی کیا رہ جاتے ہیں۔ اب اتنے پڑھے لکھے ذہن کو اگر ہم اس طرح سے سنیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک کی دشمنی میں آپ سمجھ گئے پورے قرآنی رموز سے انسان اپنے آپ کو بے بہرا کر رہا ہے۔ یعنی اگر میں اس پر ایک سوال یہ قائم کروں قیامت تو نہیں آئی، قیامت تو واقع نہیں ہوئی، تو پھر یہ قیامت کا تذکرے کے معنی کیا ہے؟ قیامت تو نہیں آئی نا، کس نے دیکھا قیامت کو، کس نے دیکھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو کر رہا ہے؟ کیا اس کی مشیت اب محتاج ہے کہ آج یہ کرے، کل وہ کرے، پرسوں وہ کرے، مکی زندگی کا انتظار کرے، مدنی زندگی کا انتظار کرے، پھر کہیں جا کے آیت کو بھیجے؟ یا اس کا امر جو اس کا ارادہ ہے اور جو ارادہ ازلی ہے؟ اب انسان یعنی اب میں کیا عرض کروں آپ سے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ کو بھی اسی طرح سمجھنا ہوگا جیسے ڈیلی بیسس پہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ آج کیا موڈ ہے نہیں معلوم، کل کیا مزاج ہوگا نہیں معلوم، پرسوں پھر کیا مزاج ہوگا ہمیں تو نہیں معلوم۔ اب یہ ہے خالق کائنات کے تعلق سے بات محمد اور آل محمد کی نہیں ہے، ہمیں گھبراہٹ اس امر پہ نہیں ہو رہی ہے کہ ان کے کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں شادی نہیں ہوئی وہاں پہ تذکرہ کیسے؟ تو اب اس فکر کو اگر انسان آگے بڑھائے تو اس میں علمیت تو کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ نہیں، اس میں تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں تکلف کی ضرورت نہیں ہے، یعنی احتیاج ہے کہ اگر ہو تو ارے بھائی وہ بھی آپ کو آزما کے دیکھ لیا کہ جب آپ کی طبیعت کے مطابق آیت آئی اور وہ آیت مباہلے کی آیت تھی تو اس میں کون سا آپ نے نام لیا؟ اس میں آپ نے تذکرہ کون سا کیا؟ شادی بھی ہو چکی تھی، بچے بھی ہو چکے تھے، مگر آپ تھے کہ وہی رہے، آپ تھے کہ وہی رہے، آپ کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو فقط ذرا سی بات کو کہ جس میں یہ کہہ دینا تھا کہ ہاں قربا سے مراد یہ بھی ہے، کافی تھا۔ ہم آپ کے آپشنز میں اس کو کنسیڈر کرتے، کم از کم ہم یہ کہتے کہ آپ منہ دکھانے کے تو قابل ہیں۔ لیکن
اس میں یہ کہنا کہ عجیب فکر پیش کرتا ہے طبقہ مسلمانوں کا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ شادی، اس سے مراد علی اور فاطمہ ہے، اس سے مراد علی اور فاطمہ ہے، اور ان کی اولادیں شادی نہیں ہوئی. اب یہ گفتگو ہے قرآن کی آیتوں پر. اب اندازہ کیجئے آپ کہ اس کے بعد تفہیم کا کیا عالم ہوگا، اس کے بعد تفہیم کا کیا عالم ہوگا، جہاں یہ شورا کی یہ آیت اب کوئی پڑھے اور پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ بھائی یہ انتہا ہے اس کلام کا، انبیاء کے ساتھ تسلسل سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کہو کیا کہو، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. سورہ شعراء بھرا ہوا ہے اس آیت کی تکرار سے کہ میں نہیں مانگتا اجر، مگر میرا اجر کس پر ہے؟ عالمین کے رب پر ہے، عالمین کے رب پر ہے. سرکار رسالت مآب تک آتے آتے سورہ فرقان میں ایک تبدیلی نمایاں ہوئی. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اجر رسالت نہیں مانگتا مگر جو چاہے وہ اللہ کے راستے کو اختیار کرے. یہ 25واں سورہ ہے سورہ فرقان. ترجمہ یاد رہے گا آپ کو، یعنی اللہ یہ اللہ کے ساتھ گفتگو ہے. دیکھیے جہاں اللہ آ جائے نا تو اس کا مطلب آگے بہت اہم کوئی بات ہے کہ جس کی طرف آپ کی نشاندہی کی جا رہی ہے. اب وہ کلمہ طیبہ صحیح، وہ کلمہ طیبہ صحیح، سب کی نفی مگر یہ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے. یہ فرقان میں نبی یہی ہے، زمانہ یہی ہے، پیغام یہی ہے. اب جانتا ہے پیدا کرنے والا حکیم علی الاطلاق ہے، انسانوں کے فہم سے واقف ہے کہ ان پر اشارے کام نہیں کریں گے جب تک کہ وضاحتیں سامنے نہ آ جائے. تو اب وضاحت ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. خدا گواہ ہے، میں مولانا مودودی سے یہ توقع کر رہا تھا، خدا گواہ ہے، میرا اللہ شاہد ہے کہ وہ کم از کم عالمانہ بحث کریں گے اس مسئلے پر. وہ آیتیں جو شعراء میں ہیں، وہ آیتیں جو فرقان میں ہیں، کم از کم اس کو ڈسکس کریں گے، ریلیونس پیدا کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ آیتیں اس طرح کھلتی چلی جاتی ہیں، کیا اس میں تکلیف تھی، ایسی کیا اس سے پرخاش تھی کہ ایک آیت کو، ایک حصے کو ٹریٹ کیا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ کل آیت بھی یہ نہیں ہے. چلیے آئیے اس پر بھی بحث کر لیں، اس پر بھی بحث کرتے ہیں. یہ کل آیت نہیں ہے، یہ آیت کا ایک حصہ ہے، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے. اگر توفیق ذرا سی ہوتی اور ایک محدب عدسہ لگا کے دیکھتے، آپ سمجھ رہے ہیں، چشمہ تو ہوگا مگر اس میں بھی فرق ہے، اس میں بھی فرق ہے. ایک ایسا چشمہ کہ جس سے چیزیں نظر آ جائیں. آیت یہاں سے شروع نہیں ہوتی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نہیں، بلکہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ارے یہ خوشخبری ہے ان بندگان خاص کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح اختیار کرتے ہیں. آپ اس میں ہیں بھی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہاں سے قطع برید کی کیفیت ہوتی ہے. یہ ایڈٹ کرنے کا جو ہے نا مرض، یہ مرض جو ایڈیٹنگ کا مرض ہے، ہم سمجھ رہے ہیں فلم میکر کو ہے، نہیں، مفسر کو بھی ہے. یہ ایڈیٹنگ کا مرض مفسر کو بہت ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربہ قرابت، قربہ اقارب، قربہ قرب، قربہ تقرب، بس گفتگو ختم ہو گئی. نہ کسی شعراء کا حوالہ، نہ کسی فرقان کا حوالہ، نہ پوری آیت کا حوالہ. ترجمہ اگر کر لیں، ذرا تمیز سے ترجمہ کر لیں، ذرا تمیز سے، تو وہاں اعلان ہے. ارے یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ اللہ بشارت دے رہا ہے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات.
اب عباد میں تو آپ ہیں نہیں، اس لیے کہ قلیل ہوتے ہیں وہ. قلیل من عبادی الشکور. آپ سمجھے، بہت تھوڑے ہوتے ہیں بندگان خدا جو شکر گزار ہوتے ہیں. جو شکر گزار ہوتے ہیں تو یہ بشارت ہے ان کے لیے کہ جو ایسے بندے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح اختیار کرتے ہیں. اب کہو ان کے لیے حبیب، قل کہو تم، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اجر رسالت نہیں مانگتا مگر میرے قربا کی مودت. تو ہر کس و ناکس سے مانگ بھی کم رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیوں تفہیم نہیں ہو رہی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بڑا عجیب جملہ آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ کیوں تفہیم نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ آپ اس میں داخل ہی نہیں ہے. آپ اس میں داخل ہی نہیں ہے. نہیں، آپ اس قابل ہی نہیں ہے. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. اب دیکھیے سورہ سبا، ان اجریہ الا علی اللہ. سورہ سبا میں آپ کے سامنے 34واں سورہ ہے. میں اجر نہیں مانگ رہا ہوں تم سے. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، جو مانگ رہا ہوں تمہارے لیے مانگ رہا ہوں. یہ قرآن ہے، قرآن کھلا ہوا ہے. یہ کھلا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ذات سے نہ تفسیر کی جا رہی ہے، نہ اس کی آپ کی خدمت میں کوئی تشریح کی جا رہی ہے. جو مانگ رہا ہوں تمہارے لیے، فقط تمہاری بہتری، تمہاری فلاح میرے پیش نظر ہے. میں تمہارے لیے مانگ رہا ہوں. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو ہے اللہ پر. اب انسانوں کی یہ مجال ہوگی کہ اجر رسالت دیں گے؟ نہیں، یہ خیر و برکت ہے تمہارے لیے. فَهُوَ لَكُمْ. سورہ سبا 34واں سورہ اٹھا کے دیکھیے. جو مانگ رہا ہوں نا، جو سوال کر رہا ہوں، یہ تمہاری خیر کے لیے مانگ رہا ہوں، تمہارے لیے مانگ رہا ہوں، اپنے لیے کہاں طلب کر رہا ہوں. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آیت یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. رموز اوقاف کا کبھی مطالعہ کریں تو کہاں دیکھیں وقف مطلق کا نشان ہے، کہیں دیکھیں کہ وقف جائز کا نشان ہے. یہ رکنے کا بھی تو حوصلہ ہو کہ حق پہ رکو. تو یہ حق ہے، حق پہ رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، دم پکڑنا ہے. اس لیے کہ یہاں رکنے کی عادت ڈالو ورنہ وہاں روکے جاؤ گے. یہ رکنے کی عادت یہاں سے ڈلوائی ہے، یہاں سے رکو. تو دیکھو رک جاؤ، جیم دیکھو رک جاؤ، قاف کی منزل آئے رک جاؤ. رکو اس لیے کہ تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا. ٹھہرو. تو اب اگر آیتوں میں یہ مزاج رکھا گیا ہے تو کوئی تو حکمت ہوگی. ارے رک کے یہاں پہچانو گے تو وہاں بھی تو پہچان پاؤ گے. وَقِفُوهُمْ وَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. روک کے پوچھا جائے گا تم سے، بتاؤ مولا کون ہے، آقا کون ہے، سید کون ہے، سردار کون ہے. روکنا ہے تو آیتوں پہ رکنے والا مزاج بھی وہاں رکے گا اور جواب دے گا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور اس کے بعد علامت، رکنے کی علامت، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا وَاللَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. یہ آیت یہاں ختم ہوئی. اس جگہ ترجمہ سنیں گے. حوصلہ ہے خاص طور پر مسلمانوں کو. میں چاہتا ہوں یہ حوصلہ پیدا کریں. جو بھلائی کماتا ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس میں ایک خوبی کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ کمائی ہوئی بھلائی ہے، یہ مستعار نہیں ہے، ادھار نہیں ہے، مانگے کی نہیں ہے. یہ ہم نے کمایا ہے خون جگر دے کے. یہ ہم نے اس بھلائی کو کمایا ہے، ہم نے کمایا ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو بھلائی کو کماتا ہے اس کی
کمائی ہوئی بھلائی میں ہم خوبی کو ڈال دیتے ہیں. اور واللہ غفور شکور، یہ دو صفتیں ہیں. ایک صفت سے بہت آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ معاف کرنے والا ہے. شکور کا ترجمہ کیا ہے؟ شکور کا ترجمہ معلوم کیا ہے؟ کہ وہ غفور تو ہے، معاف کرنے والا ہے. شکور قدردان ہے، وہ تمہارا قدردان ہے. پیدا کرنے والا تمہاری قدردانی کر رہا ہے مودت فی القربہ کی وجہ سے. یعنی دیکھیے کس بارگاہ میں آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے. آپ نے فرش عزا یہاں بچھایا نہیں، سکان سماوات پذیرائی کر رہے ہیں. فرش اعلیٰ پہ آپ کی پذیرائی کی جا رہی ہے، آپ کی قدردانی کی جا رہی ہے. اللہ اس ذکر کا قدردان ہے. اٹھا کے دیکھیے مولانا فرمان علی ترجمہ، معاف کرنے والا ہے، قدردان ہے. یعنی اگر اس کے لیے عام اردو ہوتی تو کہتا اللہ شکر گزار ہے. نہیں، یہ مناسب ترجمہ نہیں ہے. قدردان ہے. شکور کے معنی یہاں قدردان کے ہیں، وہ ہے قدردان ہے. اب کہاں کون کس کو سمجھائے کہ آپ یہاں کیوں نہیں ہیں؟ وہ ایسے ویسوں کا تو قدردان ہونے سے رہا جو قریش کی محبت میں گرفتار ہو، جو بنی عبد المطلب کی محبت میں گرفتار ہو، جو ابو لہب ابو جہل کی محبت میں گرفتار ہو، ان کا تو قدردان نہیں ہوگا. ان خاص کی محبت اور ان خاص کی مودت کو اگر اپنے دل و دماغ پہ طاری کرو تو قیامت تک کے لیے وہ تمہارا قدردان، وہ تمہارا قدردان. اور پھر عجیب بات، انتہا اگر آپ سے عرض کروں کہ یہ قرآن ہے کہ جس نے ہماری تفہیم اتنی بلند کر دی. اللہ من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ تلاش کرے. مودہ فی القربہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اللہ کے بعد کو دیکھیے، مودہ فی القربہ، الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. ہٹائیے اس کو، ہٹائیے اس کو رکھ دیجیے، اس کو ہٹائیے اس کو رکھ دیجیے. معلوم یہ ہوا یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے آپ تک نہیں پہنچاتی. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ سے تمہارا تعلق قائم کرتی ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ تک تمہیں لے جاتی ہیں. اسی لیے سورہ یوسف کی آیت کو بار بار پڑھتا ہوں. کہہ دو اے حبیب قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کہہ دو اے حبیب یہ ہے وہ راستہ، ھذہ سبیلی الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا. ھذہ سبیلی، یہ وہ راستہ ہے جس پر کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں. ادعو الی اللہ، الی القربہ نہیں، الی القربہ نہیں بلکہ الی اللہ. مگر اس راستے پہ آنے کے لیے بصارت کافی نہیں ہوتی جب تک کہ بصیرت نہ ہو. اللہ بصیرت، بصارت نہیں، بصیرت قلب سے تعلق ہے، قلب سے تعلق ہے. اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی. اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے ہر کس و ناکس کی بصیرت نہیں چلے گی، مودودی کی بصیرت نہیں چلے گی، آلوسی کی بصیرت نہیں چلے گی، طبری کی بصیرت نہیں چلے گی، زمخشری کی بصیرت نہیں چلے گی. بلکہ اس کے لیے وہ چشم بصیرت چاہیے کہ جس میں قوت ہو کہ وہ اس راستے کو پہچانے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جو میری پیروی کر رہا ہے. ایک میں تنہا نہیں، میں تو 11 ہجری میں اڑ جاؤں گا، میں تو 11 ہجری میں دنیا سے چلا جاؤں گا. ومن اتبعنی نے امامت کے دروازے کو کھلا رکھ دیا. ایسے مطیع، ایسے تابع، ایسے متابعت کرنے والے کہ ہر دم تمہیں ان سے نزدیک رہنا پڑے گا.
اور اس کے بعد آیت کہاں ختم ہو رہی ہے؟ بس سبحان اللہ وما انا من المشرکین، پاک و پاکیزہ اللہ کی ذات، میں مشرکین میں نہیں ہوں. یعنی جس راستے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں اس پر اگر تم چلتا ہوا پاؤ کسی اور کو تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کی عبادت کرو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خدا جانو، نہیں. یہی آیت کی انتہا بتا رہی ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں، توحید کا پیغام لانے والا شرک کی باتیں نہیں کرتا. تو اگر کچھ ہستیاں بتا دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تعبد کی منزل پر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے تعلق سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ نہیں ان کی عبادت کرنا، نہیں ان کی عبادت ہے، ہاں ان کی پیروی ضرور کرنا ہے. اب اگر پیروی اس شان کی ہو کہ اس میں تعبد جھلکتا ہوا نظر آئے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں، اس سے سوال کرنے والے نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے راہ شام میں یا راہ کوفہ میں، جو دونوں طرح سے لکھا ہے، کیا. اس میں اس آیت کو آپ نے پیش کیا اور یہ قربہ کے تعلق سے 3 آیتیں دینے کے بعد انتہاؤں میں اس آیت کو کہا. سنا ہوگا تم نے اس آیت کو بھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک مرتبہ آواز یہ انتہا کی آیت ہے جو پیش کر دی. اس لیے کہ اس آیت نے بتا دیا تھا پہلے کہ وجہ تخلیق کائنات ہی یہ ہیں جو صاحب تطہیر ہیں، جو قصہ میں ہیں، اور ان کی بے حرمتی، ان کی بے توقیری، ان کی رسوائی. تقریر کو ختم کروں اور آپ سے اجازت لوں اور یہ کہتے ہوئے کہ نہ مجلس کو بھولیے نہ ماتم کو بھولیے، جی بھر کے ماتم کیجیے. اس لیے کہ نہیں معلوم پھر کب موقع ملتا ہے. یہ سب ارکان عبادت میں ہے، یہ سب ارکان عبادت میں ہے. میں یقین جانیے سلام کرتا ہوں نوجوانوں کہ جنہوں نے یہاں پر صف عزا کو قائم کیا، صف ماتم کو بچھایا اور سب کو آمادہ کیا کہ نہیں کوئی نہیں جائے گا جب تک کہ ماتم مکمل نہیں ہوگا. کل عزا ہے نہیں، محال عزا ماتم ہے. ہمارے پاس درمیان سے شرکت نہیں کرتے کسی قافلے میں، حدیث قصہ سے زیارت تک یہ کل سفر ہے ہمارا. ہم اس سے اپنے آپ کو باہر نہیں رکھتے، اس لیے کہ یہی تو پیغام ہے جو آپ تک پہنچا ہے. اور دنیا چاہتی ہے قط و برید کے بعد یہ پیغام بس کچھ رہ جائے، نہیں یہ مکمل رہے گا. توقعات یہاں کے نوجوانوں سے، بہنوں سے بڑی توقعات ہے. یہ تو مسلسل مجلسیں برپا کرتی ہیں، ہم اور آپ شاید دن میں ایک مجلس کرتے ہیں، یہ کئی ایک مجلسیں کرتی ہیں. خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہ وہ منزل ہے جو بہت کڑی منزل ہے. آپ جان رہے ہیں کہ انتہائی محرم میں گفتگو کر رہا ہوں اور میں بہت ترتیب وار رہتا ہوں اپنے مصائب میں، اور ان مصائب کا تذکرہ کرتے ہوئے صرف یہ کہوں آپ سے کہ ایک مرتبہ اب جب حاکم نے حکم دیا، اور وہ حاکم ابن زیاد ہے، کہ کوفے کے دربار میں اہل بیت کو داخل کیا جائے، ایک رسن میں جکڑے ہوئے، ایک رسی سے بندھے ہوئے. کہتے ہیں کہ 12 گلے تھے، 12. عزیزو، انتہائی کلام اس انداز سے دربار میں یہ داخل کیے گئے کہ سر پر گرد صحرا تھی، بچوں کے رخساروں پر تماچوں کے نشان تھے، سکینہ کا دامن جلا ہوا تھا، علی ابن الحسین کو گھسیٹا جا رہا تھا، اور وہاں ایک شخص تشت طلا میں حسین ابن علی کا سر لے کے چلا، اور اس نے ابن زیاد کے سامنے یہ سر لے جا کے کہا، املا رکابی من فضتن او ذہبا، میرے ناکے کو سونے یا چاندی سے بھر دے. حاضر رجل مہاجبن
ملکا، یہ وہ ہے جس کو قتل کیا گیا ہے کہ جس کے دروازے پر ملک حاجب ہوا کرتے تھے. ملک اس کے دروازے پر غلامی کیا کرتے تھے. اور کون ہے؟ حاضر رجل اعلی نسبا، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا نسب اعلی ہے. وخیر عباد اللہ امن و ابا، یہ بہترین مخلوق میں اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے. یہ سنان ابن انس کے اشعار تھے جو ابن زیاد کے دربار میں اس نے پڑھے. ایک مرتبہ ابن زیاد کو جلا ڈالا اور اس نے کہا اگر خیل خلائق جانتا تھا تو حسین کو، اگر حسین خیر خلائق تھے تو قتل کیوں کیا؟ یہ کہہ کے سنان ابن انس کو قتل کروا دیا گیا. یاد رکھیے تاریخ، اور اس تاریخ کو محفوظ کیجئے. سنان ابن انس اپنے انجام کو پہنچا اور ایک مرتبہ ایک کونے میں اہل بیت کو رکھ دیا گیا. ایک بی بی ان میں بیٹھ گئی. کچھ بیویوں نے اس کے اطراف حلقہ کیا، سر کو جھکائے ہوئے عابد بیمار کھڑے. اور اب جب گفتگو ہوئی اور سروں کو پیش کیا گیا تو ایک ایک سر سے اس نے اپنے آپ کو متعارف کروایا. ایک منزل آئی، ایک عجیب منزل، ایک عجیب منزل. وہ تشت طلا میں حسین کا سر ایک مرتبہ ابن زیاد کے سامنے آیا. اس نے اپنی چوب سے حسین ابن علی کے دندان ہائے مبارک کو ایک مرتبہ آہستہ آہستہ مارنا شروع کیا اور یہ کہہ کر مارتا کہ حسین حسین اسرا الیک الشریف یا ابا عبداللہ. بہت جلدی بوڑھے ہو گئے حسین، بہت جلدی بوڑھے ہو گئے حسین. یہ دیکھ کر ایک مرتبہ زید ابن ارقم اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابن زیاد یہ کیا غضب کرتا ہے، یہ کیا غضب کرتا ہے؟ میں نے دیکھا سرکار رسالت مآب اس بچے کے دانتوں کو چوسا کرتے. میں نے دیکھا صاحب، یہ رسول کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سرکار ختمی مرتبہ اس بچے کو گود میں لے کر اس کے ہونٹوں کے بوسے لیا کرتے تھے، اس کے دندان ہائے مبارک کو چوسا کرتے تھے. یہ کیا غضب کرتا ہے؟ خدا کچھ پر لعنت کرے. یہ کہہ کے زید ابن ارقم نے مجلس کو خدا حافظ کہا. باہر چلے گئے، باہر چلے گئے. اب ایک مرتبہ اس نے کہا بتاؤ کہاں ہے قاتلان حسین؟ سب آئے. آنے والوں میں مالک ابن بشیر کندی نے کہا میں وہ ہوں امیر کہ تجھے چاہیے کہ انعام سے نواز، کہ میں وہ ہوں کہ جس نے حسین کے رخسار پر تماچا مارا اور میں نے حسین کے سر سے امامے کو میں نے کھینچا تھا. کوئی آگے بڑھا، کسی نے کہا میں وہ ہوں کہ جس نے حسین کے سینے پہ نیزہ مارا، کسی نے کہا میں وہ ہوں جس نے حسین کے پہلو میں خنجر کو ایک مرتبہ داخل کیا. یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ 10 افراد ایک مرتبہ کھڑے ہوئے. کہا تم نے کیا کیا؟ کہا ایک مرتبہ جب حسین کے سر کو قطع کیا گیا اور حسین کا جسم کربلا میں رہ گیا تو عمر سعد نے کہا اس جسم کو پامال کرو. ہم نے ایسے پامال کیا کہ حسین کا سینہ پس گیا، استخوان پس گئے، ختم کر دیا ہم نے. مگر امیر عجیب بات ہے کہ جب ہم چاہتے تھے کہ گھوڑے دوڑائے، ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھ کے یہ کہتی تھی ارے میرے بچے کا قصور